دوستو، جب سے اس دنیا میں بنی نوع انسان نے قدم رکھا ہے تب سے لے کر آج تک انسان کسی نہ کسی خدا یا اندیکھی طاقت کو مانتا آیا ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے اور اس کا ہمیشہ سے ایک اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہوتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں سن 1997 میں وہاں کے نیورولوجسٹ نے چند اشخاص کے دماغ پر ایک مشاہدہ کیا۔ مشاہدے کے دوران انہوں نے ایک حیرت انگیز دریافت کی کہ انسان کے دماغ میں ایک ایسا حصہ بھی موجود ہے جو خالص صرف اس کے پیدا کرنے والے خالق کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اسی بات کا ذکر قرآن مجید کی ایک سورہ اعراف میں موجود ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ سورۃ الاعراف۔ تحقیق کے مطابق انسانی دماغ کا یہ حصہ ایک کمپیوٹر چپ کی مانند ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انسانی دماغ کا یہ حصہ اس وقت ایکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا ہے۔ اسی طرح انسانی دماغ میں ایک حصہ پیچویٹری گلینڈ پر مشتمل ہے۔ تحقیق کے مطابق انسانی ذہن میں اگر پیچویٹری گلینڈ متاثر ہو تو انسان مختلف ذہنی کیفیات کا شکار ہوتا ہے، جس میں دکھ، تکلیف، ذہنی انتشار، چڑچڑاپن، بے صبری جیسے عناصر آتے ہیں، اور جدید میڈیکل سائنس آج تک ان کی کوئی دوا بھی تجویز نہیں کر سکی۔ دوستو، ساری دنیا کے ذہین سائنسدان ایک جگہ پر جمع ہوئے اور اس چیز پر غور و فکر کرنے لگے کہ انسانی دماغ سے دکھ اور پریشانی والے واقعات نکال کر اس کو کس طرح پرسکون کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 20 سال اور بے شمار پیسہ اس تحقیق پر لگا دیا، اور تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانی دماغ کے اسی حصے کو ایک خاص قسم کی روشنی سے گزارا جائے تو انسانی دماغ کا یہ حصہ اپنی پہلے والی حالت میں آ سکتا ہے۔ دوستو، انسانی کیفیات کا تعلق براہ راست دماغ سے ہوتا ہے۔ اپنی 20 سالہ ریسرچ کے دوران ہی سائنسدانوں کو یہ ادراک ہوا کہ کچھ الفاظ اور ان میں موجود حروف ایسے ہیں جو اپنی طاقت اور انرجی میں کسی کے ثانی نہیں ہیں۔ اسی بنا پر ان حروف کو علیحدہ کر لیا گیا، 2 حصوں میں انہیں تقسیم کر لیا گیا اور ان کو ایک گروپ میں ایڈ کر لیا گیا۔ جو الفاظ پرتاثیر اور دل و دماغ کو سکون پہنچانے والے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو مشاہدے کے طور پر جمع کیا جو ذہنی طور پر اذیت کا شکار تھے۔ ریسرچرز نے ان لوگوں کو بھی 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروپ کو وہ الفاظ سنائے گئے جو سائنسدانوں نے اپنی 20 سالہ ریسرچ کے نچوڑ سے دریافت کیے تھے، اور دوسرے گروپ کو ایسے الفاظ سنائے جو نفرت انگیز تھے۔ جن لوگوں نے ریسرچرز کے دریافت کردہ پرسکون الفاظ سنے، ان لوگوں کے ذہنوں میں نمایاں طور پر خوشگوار تبدیلی محسوس کی گئی، جبکہ دوسرے مریضوں کی طبیعت میں افاقہ نہ ہوا۔ ایک مسلمان ماہر ماورائے نفسیات کے ڈاکٹر نے جب ان الفاظ کو سنا اور وہ حیران رہ گیا۔ اس مسلمان ڈاکٹر نے جب ان الفاظ کو ترتیب دیا تو وہ الفاظ درود شریف کے الفاظ بنے۔ دوستو، اگر ہم درود شریف کے ان الفاظ پر غور کریں تو بہت سے راز ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو درود شریف کی پڑھ لی جائے تو وہ انسان دین اور دنیا کی نعمتیں حاصل کر لے گا۔ بعض اوقات انسان کی کچھ ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ جیسے ایک بزرگ تھے، وہ اپنی ہر نماز اور عبادت کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہر نماز اور عبادت کے بعد اپنا چہرہ ڈھانپ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ میری عبادات میرے منہ پر نہ دے مارے۔ مگر دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ درود شریف کو دکھاوے ریاکاری کے لیے بھی پڑھے گا تو میں اس کا درود پاک قبول کروں گا۔ ہر عبادت کے لیے مخلص ہونا شرط ہے، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے اگر اسے دکھاوے کے لیے بھی پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پھر بھی قبول ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے پروفیسر اور خطیب شیخ صالح المقامسی اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹروں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ آپ کی سرجری کامیاب ہو چکی ہے۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ، پر کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر آیا اور اس کے چہرے کا رنگ ایک دم مڑ گیا۔ وہ جلدی سے گیا اور ایک دوسرے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے کمرے میں تقریباً 14 ڈاکٹر جمع ہو گئے اور سب کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ وہ مزید کہنے لگے کہ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے بھی کچھ بتائیں کہ آخر معاملہ ہے کیا۔
تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ سرجری کامیاب ہو چکی تھی، مگر آپریشن کے بعد تھوڑا سا خون آپ کے دل کے اوپر جم چکا ہے اور ہمیں خطرہ لاحق ہو چکا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی سرجری دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ یہ بات سن کر ایک دم میرے جسم نے جھرجھری سی لی، کیونکہ جسمانی اعتبار سے کافی دبلے پتلے سے تھے اور ان کے جسم کی پہلے ہی چیر پھاڑ کی جا چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں بچ گیا تھا اور یقیناً اب نہیں بچ پاؤں گا۔ تمام ڈاکٹرز دوبارہ آپریشن کی تیاری کرنے لگے اور میں ٹیک لگا کے پیچھے کی طرف لیٹ گیا اور اپنی موت کی تیاری کرنے لگا۔ اتنے میں ایک نرس میرے پاس آئی اور میرے کان میں مختصر سا درود پاک پڑھا اور کہنے لگی کہ آپ نے آپریشن بھی کروا لیا، مہنگی مہنگی ادویات بھی کھا رہے ہیں، ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک یہ ورد کر کے بھی دیکھ لیں۔ تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ مجھے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف یاد آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں اور اختتام پر کتنا درود شریف پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم سے جس قدر ہو سکے پڑھ لو۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، چوتھا حصہ کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چوتھے حصے سے تھوڑی مقدار بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تب وہ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آدھا کافی رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اور مقدار بڑھا دو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ نازل ہوں گی۔ پھر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، 2/3 کافی رہے گا؟ 2/3 درود شریف اور 1 حصہ دعا کا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اس کی مقدار اور بڑھا دو۔ تب بھی عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف درود پاک پڑھنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اللہ کے رسول کی یہ گارنٹی ہے کہ اللہ اس شخص کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اس کے دکھ، درد اور رنج و غم بھی دور فرما دے گا۔ تب ڈاکٹر صالح کہنے لگے کہ میں نے بھی آنکھیں بند کی اور درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے میں آنکھیں بند کر کے مسلسل درود پاک کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر جب آپریشن تھیٹر میں آپریشن کا تمام سامان تیار کر کے واپس آئے تو میرے کمرے میں آ کر ان کی ایک دم چیخ نکل گئی۔ چیخ سے میری آنکھیں ایک دم کھل گئیں اور میں دریافت کرنے لگا کہ اب کیا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ ڈاکٹر اتنی بوکھلاہٹ میں ہے۔ وہ ڈاکٹر الٹے قدموں باہر بھاگ گیا اور تمام سینئر ڈاکٹرز کو میرے کمرے میں بلا لایا۔ تمام ڈاکٹرز کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آنکھیں موندے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ تب ڈاکٹر یہ کہنے لگے کہ دل کے اوپر جتنا خون جمع ہوا تھا وہ ایک دم صاف ہو گیا ہے، آخر آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ تب وہ کہنے لگے کہ میں نے درود پاک کا ورد کیا تھا۔ سبحان اللہ۔